بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دیتا ہوں انیس الرحمن کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ انیس الرحمن کلاس ادنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ رواہ البخاری۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا۔ وہ یار محبوب خدا ہے ہر صحابی سے، وہ یار محبوب خدا ہے ہر صحابی سے، مقدر ہے جدا گانا میرے صدیق اکبر کا۔ رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر، رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کوشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان من، خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیائے کائنات کے وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں درجہ انبیاء کے بعد درجہ افضلیت کا شرف حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جس کے چرچے کتاب و سنت میں پڑھنے اور پڑھانے کو جا بجا ملتے ہیں۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جس کے چرچے تمام، ارے کون صدیق اکبر کہ جس کے تمام تر غزوات میں نبی کی توبہ کی امرکابی کا شرف حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے درجہ انبیاء کے بعد درجہ افضلیت کا شرف حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے اسلام میں اپنا تن من دن اسلام کے خاطر قربان کرنے والے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے 23 سالہ دورہ نبوت میں نبی کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے وفات رسول کے بعد روزہ رسول کا ساتھ حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے وفات رسول کے بعد امت کو متحد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے انکار زکوٰۃ اور انکار ختم نبوت کو قلع غم کرنے اور سر کچلنے کی سعادت حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے السابقون الاولون عشرہ مبشرہ اور خلفاء الراشدین میں زیر فہرست پہلے نمبر پر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کہ جس سے کے حق میں قرآن بھی گواہی دیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ دوسرے مقام پر فرمایا جسے قرآن نے نبی کا پیغمبر، نبی کا وفادار ساتھی قرار دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تیسرے مقام پر فرمایا وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ چوتھے مقام پر فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ پانچویں مقام پر فرمایا لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ محترم اساتذہ کرام، قرآن مقدس کے بعد احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان محمد بن الحنفیہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر۔ رواہ البخاری۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جس کے بارے میں کائنات کے پیغمبر نے سوال کیا، فقلت ای الناس احب الیک قال عائشہ، قلت من الرجال قال ابوها۔ رواہ البخاری۔ ان من امن الناس علی فی صحبتی ومالہ ابو بکر، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ رواہ البخاری۔ لو كنت
كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا رواہ البخاری. مزید فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمهم. پھر فرمایا انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بکر. پھر فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الجنہ. آگے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. عزیزان من، کون صدیق اکبر کہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں توحید کی خاطر مار کھانے والا، سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کرنے والا، سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والا، سب سے پہلے اسلام کے خاطر اپنا تن من دن قربان کرنے والا، سب سے پہلے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے والا، عامر بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے والا، غار ثور کی صفائی کرنے والا، مسجد نبوی کی جگہ خریدنے والا، جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جانے والا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے. صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا. نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے. جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہیں ہے. وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.